بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں بالکل خیر و حافظ و صحت و ایمان کی بہترین حالت میں موجود ہوں گی الحمدللہ۔ آج ہمارا لاسٹ لیسن ہے پہلے سپارے کا۔ آج انشاءاللہ ہمارا پہلا سپارہ مکمل ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ پھر انشاءاللہ اس کے بعد آپ کا ٹیسٹ ہوگا اور پھر اس ٹیسٹ کو آپ نے یاد کر کے ٹیسٹ دینا ہے۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ومن اور کون یرغبو بے رغبتی اختیار کرے، یعنی کہ پھر جائے، عن ملتی ملت سے ابراہیم علیہ السلام کی، یعنی کون روح گردانی کر سکتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی یا ملت کی، اللہ مگر من جو سفیہ، صرف جو بے وقوف ہے، صرف وہی لوگ اس چیز کو انکار کر سکتے ہیں یا اس دین سے پھر سکتے ہیں جو بے وقوف لوگ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ ہماری عقل کے لیے نشانیاں بیان کی ہیں۔ واقعی کہ بہت بے وقوف ہوگا جو کہ اس دین کو نہیں تسلیم کرے گا، بجز اس کے جو نہایت نادان ہو اپنے آپ کے لیے، اپنی جان کے لیے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور البتہ تحقیق، وا اور لام کا مطلب ہے البتہ تحقیق، دس تفیناہ، البتہ ضرور بالضرور ہم ان کو منتخب کریں گے، ہم چن لیں گے ان کو، فی الدنیا دنیا میں، وَإِنَّهُ اور وہ، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، فی الآخرت آخرت میں، لمن الصالحین البتہ نیکوکاروں میں سے ہوں گے، یعنی ہم ان کو دنیا میں بھی چن لیں گے جو دین، اس دین کی یعنی دین ابراہیم کی پیروی کریں گے، اور پھر ان کو آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں کے ساتھ ہوں گے۔ اور ابراہیم کے دین سے کون روح گردانی کر سکتا ہے بجز اس کے جو نہایت نادان یا احمق شخص ہو۔ ہم نے ان کو دنیا میں بھی منتخب کیا تھا، کس کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو اور ان کو، اور آخرت میں بھی وہ ذو مرہ یعنی اپنی مراد پانے والے ہوں گے اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اذ جب قال کہا لہو اس کے لیے، ربہ اس کے رب نے، اسلم کہ فرما برداری اختیار کرو یا متی ہو جاؤ، قال کہا اسلمت میں نے فرما برداری اختیار کیا، میں نے اپنا سر تسلیم خم کیا، یعنی میں نے اپنا چہرہ اس کی طرف موڑ لیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف، ربی رب عالمین جو جہان والوں کا رب ہے۔ پھر ان سے ان کے پروردگار نے فرمایا کہ اسلام لے آؤ، تو انہوں نے عرض کی کہ میں رب العالمین کے آگے سر اطاعت خم کرتا ہوں، یعنی انہوں نے جیسے کہا اللہ تعالیٰ نے کہا ویسے انہوں نے مان لیا، انہوں نے کوئی ٹیڑھ پن نہیں اختیار کی۔ یہی لوگ ایمان والے ہوتے ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام دنیا کے لیے وہ رکھا ہے کہ اس ملت کی پیروی، اس دین کو ہر بندہ مانے گا، لیکن صرف ایک وہی انسان نہیں ماننے گا اس کو، یا اس کو پیچھے ڈال دے گا جو کہ بہت ہی احمق نادان شخص ہو اپنی جان کے لیے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ وَوَصَّى وا اور سوا چن لیا، وَوَصَّى اور چن لیا، واو کا مطلب ہوتا ہے چن لینا، ٹھیک ہے؟ وَوَصَّى اور چن لیا، بہا ساتھ اس کے، ابراہیم علیہ السلام نے، ووصّى اور پھر چن لیا، یہ پھر نصیحت کی، وصیت کی۔ ووصّى کا مطلب ہوتا ہے نصیحت کرنا یا پھر وصیت کرنا، بہا ساتھ اس کے، ابراہیم علیہ السلام نے، بنی ہی اپنے بیٹوں کو، یعقوب اور یعقوب علیہ السلام نے بھی، یا بنی یا اے میرے بیٹو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے، اصطفیٰ چن لیا ہے، لکم تمہارے لیے، دین کو، فلا بس نہ تموتن تم مرنا، الا مگر وانتم اور تم ہو مسلمون فرمان برداری کرنے والے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ اے میرے فرزندو، بیٹا اللہ نے تمہارے لیے یہی دین اسلام پسند فرمایا ہے، تو تم مرنا تو اسی حال میں مرنا، یعنی تم مسلمان ہو۔
أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. أم کیا کنتم تم شہداء گواہ تھے یا پھر موجود تھے، اس جب حضر آئی یعقوب علیہ السلام کو موت، یعنی کیا تم اس وقت حاضر تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، اس جب قول کہا لبنیہ اپنے بیٹوں سے، ماں کیا تعبدون تم عبادت، کہ تم کس کی عبادت کرو گے، انہوں نے اس سے پوچھا. تو جب یعقوب کو موت آنے لگی تو پھر یعنی وہ کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ کیا تم اس وقت موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو وفات آنے لگی تھی، یعنی موت آنے لگی تھی، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا تھا، کس نے، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، تعبدون پوچھا، تعبدون تم عبادت کرو گے، من بعد میرے، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، قالوا تو کہا انہوں نے، نعبدو ہم عبادت کریں گے، الہ کا آپ کے معبود کی، و الہ آبائک اور آپ کے اجداد کے معبود کی، ابراہیم کا، و اسماعیل اور اسماعیل کے، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کے، الہن جس کا معبود تھا، واحدن ایک ہی، ان سب کا معبود ایک ہی تھا، ہم اسی کی عبادت کریں گے، یعنی ہم اسی دین کو مانیں گے. انہوں نے کہا جب انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا وفات کے وقت، وَنَحْنُ اور ہم لَهُ اسی کے لیے مسلمون فرما برداری کرنے والے ہیں. ام کنتم پیچھے لفظ ہے، ام کنتم شہداء کیا تم اس وقت موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت آنے لگی، تو جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، تو انہوں نے کہا آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو معبود یکتا ہے اور ہم اسی کے حکم میں بردار ہیں. تلک امت قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تلک یہ امت ایک جماعت ہے یا پھر ایک امت ہے، قد تحقیق، خلط جو گزر چکی، لہا اس کے لیے ہے، ما جو کسبت جو اس نے کمایا، ولکم اور تمہارے لیے وہی ہوگا، ما جو کسبتم جو تم کماؤ گے، ولا تسألون اور نہیں سوال کیا جائے گا تم سے، اما جو کانوا تھے یعملون وہ عمل کرتے. یعنی یہ بات کی گئی ہے جیسے انہوں نے پیچھے یہ بات کہی تھی مرتے وقت کہ تم میرے بعد کس دین کی پیروی کرو گے، یعنی ان کو یہی ڈر تھا کہ کل کو یہ مطلب فتنوں میں نہ پڑ جائیں، یعنی اس دین کو نہ چھوڑ دیں. تو پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی فرما دی کہ یہ جماعت گزر چکی، ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا، یعنی جو جماعت گزر چکی ہے، یہ جو اب جنہوں نے کہا تھا کہ ہم دین ہی کے پیروی کریں گے اور ہم یہ مطلب نہیں اپنی روگردانی کریں گے، ٹھیک ہے، تو پھر ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا بدلہ ملے گا، اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کی پرسش تم سے نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اب یہاں سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ ہم جو عمال کریں گے ہمیں اسی کا اجر ملے گا ہمارے حساب کے مطابق، یعنی ہمارے انوائرمنٹ اور یہاں پر اب جس طرح کے فتنے کے دور چل رہے ہیں اس کے مطابق. ایک حدیث مجھے یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نا لوگ جو 10ویں حصے کے دین پر ہوتا تھا نا وہ سب سے کم تر یعنی دین کو فالو کرنے والا ہوتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب میری امت کے ہی لوگوں میں سے کوئی ایک ایسا انسان ہوگا نا جو کہ دین کے 10ویں حصے پر عمل کرتا ہوگا، وہ اس وقت کی دین کے مطابق سب سے بہترین یعنی اچھے دین پر واقع ہوگا، یعنی دین کے بہت بہترین درجے پر موجود ہوگا وہ. تو آج کا مجھے لگتا ہے دور اسی طرح. آپ دیکھیں اس وقت کا دور یہ تھا کہ اس وقت یہ 10واں لیول بالکل لاسٹ لیول سمجھا جاتا ہے، اور آج کے دور میں یہ 10واں لیول شاید مجھے لگتا ہے آج وہی وقت ہے کہ آج کے دور میں 10واں لیول مطلب سب سے بہترین سمجھا جاتا ہے کہ ہاں یہ آج کے پرفتن دور میں بھی ایمان کے یعنی اسلام کے 10ویں حصے پر عمل کر رہا ہے اور یہ بہترین ہے. سمجھائیے آپ کو اس بات کی. تو پھر اس کی بات یہی ہے کہ جب ان کا اعمال تھا ان کے ساتھ وہ بات پوچھی گئی تھی، اور ہم سے یہی پوچھا جائے گا جو ہمارے مطابق چل رہا ہے. دین تو یہی رہے گا زندگی بھر، لیکن ہاں سچویشن، انوائرمنٹ اور پرفتن دور، یہ وہی ساری سچویشن، ترقی، اے آئی ٹیکنالوجیز اور یہ سب کچھ انکریز ہو رہا ہے اس کی وجہ سے.
وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وقالوا اور کہا انہوں نے کونو ہو جاؤ تم ہودن یہودی او نصارہ یا عیسائی تہتدو تو تم ہدایت پا جاؤ گے. اور بہت سے یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ تم یہودی یا پھر عیسائی یا پھر یہودی ہو گئے تو تم ہدایت پا جاؤ گے. کل فرما دیجئے بلکہ ملت ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام کا دین حنیفہ یک طرفہ اور ایک ہے. حنیفہ کا مطلب ہوتا ہے یک طرفہ یا ایک. وما اور نہیں کانا تھے وہ من المشرکین شرک کرنے والوں میں سے. اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو تم سیدھے رستے پر لگ جاؤ گے. اے پیغمبر ان سے کہہ دو نہیں بلکہ ہم دین ابراہیم اختیار کیے ہوئے ہیں جو ایک اللہ کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قولوا کہو آمنا ایمان لائے ہم باللہ اللہ پر وما اور جو انزلا اتارا گیا الینا آپ کی طرف وما اور جو انزلا اترا الی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر اسماعیل علیہ السلام پر و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام پر و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام پر والاسباطی اور ان کے اولاد کے وما اور نہیں اوتیا دیا گیا موسیٰ وما اور جو کچھ وما واو کا مطلب اور وا کا مطلب اور ما کا مطلب جو اور جو اوتیا دیا گیا یا اتارا گیا موسیٰ علیہ السلام کو و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو وما اور جو اوتیا دیا گیا نبیوں کو من ربہم اپنے رب کی طرف سے لا نفرق بین احد منہم ہم ان میں سے کسی بھی ایک کے درمیان تفریق نہیں کرتے ونحن ہم لہو اسی کے لیے مسلمون فرما برداری کرنے والے ہیں. کہو مسلمانوں کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر اتری اس پر اور جو صحیفے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوئے ان پر اور جو کتابیں موسیٰ اور عیسیٰ کو عطا ہوئیں ان پر اور جو اور پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ان سب پر ہم ایمان لاتے ہیں. ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی خدا واحد کی فرما برداری کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلب انہوں نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اسی چیز پر عمل کرو. یعنی ایمان کا تقاضے یہ چیزیں ہیں کہ تم ان چیزوں پر عمل کرو. اب ان چیز کی کیٹیگریز ہمیں پورے قرآن پاک میں ڈفرینٹ جگہوں پر ملتی ہیں کہ کیسے نبیوں کی چیزوں پر عمل لائے. نبیوں کی کیا تھی صحیفے تھے اور لیکن اب وہ ساری چیزیں جو ہے وہ یک بند ہیں قرآن پاک کے اندر. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد احادیث ہیں ہماری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اور ان کے مطلب عملی قولی اور عملی جو چیزیں ہیں ان سب کا مجموعہ ہے سنت اور احادیث. ٹھیک ہے. تو پھر ان چیزوں پر اگر ہم ایمان لے آتے ہیں تو یہ ہمارے لیے مومن کا تقاضا قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ تم ان چیزوں پر سب پر یعنی ان نبیوں پر ان سب پر ایمان لے. اور پھر آگے وہ بیان کرتے ہیں کہ نہیں ہم تفریق کرتے. ہم کہتے ہیں اللہ پاک ہم نہیں تفریق کرتے تم کسی بھی ایک نبیوں کے درمیان یعنی جتنے بھی نبی تھے ہم ان میں سے کسی بھی ایک کے درمیان کوئی بھی فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے لیے فرما برداری اختیار کرنے والے یعنی اللہ کے لیے ہم نے اپنا چہرہ منتخب کر لیا یعنی اللہ کو سر تسلیم خم کر لیا. جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے بیٹوں نے اور آل یعقوب نے یہ بات کہی تھی. یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. فَإِنْ بس پھر اگر آمنو تو تم ایمان لے آؤ بمثلی ساتھ اس چیز کے ما جو آمنتم ایمان لے آئے تم بھی ساتھ اس کے فقد اہتدوا بس تحقیق تم ہدایت پا جاؤ گے. یعنی تم اس چیز کے برابر ایمان لے آؤ. ٹھیک ہے. جس طرح تم ایمان لیا یعنی اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لیا. اب یہ کس بارے میں بات کی گئی یعنی جو بھی ان کے بعد یعنی ان کی نسلوں کے بعد کے لوگ تھے اور ہم سب بھی. تو یہ بات ہے کہ جو لوگ آپ کی طرح ایمان لیا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی بات ہو رہی ہے یعنی جو یک طرفہ دین تھا اس کی بات ہو رہی ہے کہ اگر تم بھی اس طرح ایمان لے آئیں
وہ لوگ بھی تمہاری طرح بس تحقیق پھر وہ ہدایت پا جائیں گے. وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر وہ پھر گئے فَإِنَّمَا بس بے شک ہم وہ فی شقاقٍ مطلب دور کی ضد میں جا پڑیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک قسم کی شقاق کا مطلب ہوتا ہے بغاوت یا پھر اس طرح کے اس کے معنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، خلافت، بغاوت، اس دور کی ضد کی وجہ سے یہ ہوتا ہے نا کہ نہیں ہم تو یہ چیز مانیں گے، یہ نہیں مانتے، ضد کی وجہ سے دور کی ضد میں جا پڑے پھر وہ. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ بس ان قریب ہم کفایت کریں گے یا پھر ان قریب ہم عطا کریں گے، ان قریب عطا کرے گا ان کو اللہ تعالیٰ. وہ اور وہ سمیع سننے والا، علیم جاننے والا ہے. اور اگر منہ پھیر لیں اور نہ مانے تو تمہارے مخالف ہیں، اور ان کے مقابلے میں تمہیں اللہ کافی ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اور اس کا مطلب نا یہ ہوتا ہے پورا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ اور ان قریب ہم تائید کریں گے تمہاری، یا ان قریب ہم مدد دیں گے تم کو. ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ یعنی کون مدد دے گا؟ اللہ تعالیٰ، وہی سننے والا اور وہی جاننے والا ہے. تو اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لے آئے ہو تو ہدایت یاب ہو جائیں گے، اور اگر منہ پھیر لیں اور نہ مانے تو وہ تمہاری مخالف ہیں، اور ان کے مقابلے میں تمہیں اللہ کافی ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. صبغة اللہ رنگ اللہ تعالیٰ کا، ومن اور کون، احسن بہتر ہے، من اللہ اللہ تعالیٰ سے، یعنی کس کا رنگ زیادہ بہتر ہے؟ اللہ تعالیٰ کے رنگ سے. صبغۃ کا مطلب ہوتا ہے رنگ. وَنَحْنُ اور ہم لہو اسی کے لیے عابدون عبادت کرنے والے ہیں، اسی کی عبادت کرنے. صبغۃ اللہ کہہ دو کہ ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کر لیا ہے، اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. قل فرما دیجئے، اتحاجوننا کیا تم جھگڑا کرتے ہو، کیا جھگڑتے ہو تم ہم سے، یعنی کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے، فی اللہ اللہ کے بارے میں، وہو اور وہ ربنا ہمارا رب ہے، اور ربکم اور تمہارا رب ہے. پھر بعد میں یہ بات یہاں پہ ہے کہ انہوں نے فرمایا پیغمبر نے مطلب رسول نے کہ تم کیوں جھگڑا کرتے ہو اس چیز کے بارے میں، حالانکہ جو رب تو تمہارا بھی ہے اور ہمارا بھی ہے. ولنا اور ہمارے لیے اعمالنا ہمارے اعمال ہیں، ولکم اور تمہارے لیے اعمالکم تمہارے اعمال ہیں. ونحن ہم لہو اسی کے لیے مخلصون عبادت کرنے والے ہیں، یا پھر ہم اسی کے لیے خالص ہونے والے ہیں. قل کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے، اور ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، اور ہم خاص اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. ام کیا تقولون تم کہتے ہو، ان بے شک ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام، والاسباط اور ان کی اولادیں، کانو تھے وہ ہودن یہودی او نصارى یا عیسائی. قل فرما دیجئے انتم کیا تم عالم جانتے ہو، کیا تم زیادہ جانتے ہو، ام یا اللہ اللہ تعالیٰ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ. ومن اور کیا ازلم اور کون زیادہ ظالم ہے، ممن اس شخص سے کتم جو کہ چھپائے، کتم کا مطلب کتمان حق کی سزا. جیسے کتمان حق کسے کہتے ہیں، حق کو چھپا لینا، یعنی حق بات تمہیں پتہ ہے اور تم پھر اس بات کو چھپا لو. کتم کا مطلب ہے چھپا لینا. کیا تم چھپاتے ہو، جو چھپاتا ہے گواہی یعنی شہادت، عند اللہ جو اس کے پاس ہے، من اللہ جو اس کے پاس ہے اللہ کی طرف سے. وما اللہ بغافل عما تعملون اور نہیں ہے جو شخص تم، وما اور نہیں اللہ اللہ تعالیٰ بغافل بے خبر، اما اس سے تعملون جو تم عمل کر رہے ہو. اے یہود و نصارہ کیا تم اس بات کے قائل ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ بھلا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی شہادت کو اس کے پاس
اس کے پاس کتاب موجود ہے، چھپائے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں۔ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ تلکا یہ امتن ایک امت تھی یا پھر ایک جماعت تھی، خود تحقیق خلط جو کہ گزر چکی۔ یہ جو رد عمل ہے یہ ایک جماعت تھی یا ایک امت تھی جو کہ گزر چکی، لہا اس کے لیے تھے ما جو کسبت جو اس نے کمایا تھا، ولکم اور تمہارے لیے وہی ہوگا ما جو کسبتم جو تم کماؤ گے، ولا تسألون اور نہیں سوال کیا جائے گا تم سے، عما اس چیز کے بارے میں کانو تھے جو وہ عملون وہ لوگ عمل کرتے۔ یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جماعت گزر چکی، ٹھیک ہے، ان کو وہ ملے گا جو انہوں نے کمایا تھا اور تم کو وہ جو تم نے کمایا، اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کی پرسش تم سے نہیں ہوگی۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اچھا سبق یاد کریں، کچھ بھی نہ سمجھ آئے اگر آپ کو تفسیر جاننی ہو اس کی، میں ویسے تھوڑی بہت بتاتی رہتی ہوں تاکہ آپ کو کچھ سمجھ میں آ جائے، لیکن اگر پھر بھی آپ کو اگر کوئی ایشو ہوتا ہے تو مجھ سے بالکل فرینڈلی اچھے طریقے سے پوچھ لیجیے گا۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔